بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو پتہ ہے نا، معلوم ہے نا، جو شروع سے میرے ساتھ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہے کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور جو کتاب آج کل ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک۔ اور یہ بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ہے پارٹ نمبر 45، کیونکہ جنہوں نے پچھلا سنا تھا پارٹ 44 ان کو پتا ہوگا 45 ہے، لیکن جو آج ہی سن رہے ہیں ان کے لیے پھر میں بتا دوں کہ یہ ہے پارٹ نمبر 45 اور پیج نمبر 634 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ دیکھ کر میں یہ بتاؤں کہ یہ میں کب سے چاہتی تھی کہ اس ہیڈنگ سے مطابق کہیں نہ کہیں سے مجھے انفارمیشن ملے، کیونکہ سنتے تو آئے ہیں بچپن سے یہ چیزیں اور ابھی بھی سنتے ہیں، لیکن ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا تو وہ بات ہی اور ہوتی ہے، ہم نے خود پڑھ لیا۔ تو آئیے وہ آپ کو تجسس ہو رہا ہوگا کہ ایسی کون سی ہیڈنگ ہے۔ ہیڈنگ ہے نفس زکیہ کا قیام، نفس زکیہ کا قیام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے نفس زکیہ سے مراد حضرت محمد بن عبداللہ بن حسن بن امام حسن السبط الزکی ہیں۔ آپ نے 28 جمادی الثانی 145 ہجری میں مدینہ منورہ میں منصور دوانیقی کے خلاف قیام کیا تھا۔ آپ رضی اللہ نے بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ مدینہ کی حکومت حاصل کی، پھر مسجد نبوی میں گئے اور ممبر پر بیٹھ کر اپنی حکومت کا پہلا خطبہ دیا اور لوگوں کو اپنی خلافت کی بیعت کی طرف بلایا۔ جب اہل مدینہ نے امام کی بیعت کے متعلق امام مالک بن انس سے دریافت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کیا کریں، تو ہماری گردنوں میں تو ابو جعفر منصور کی بیعت ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ تم نے اس کی بیعت محض مجبوری کے تحت کی ہے، اور جو مجبور کیا جائے اس پر کوئی قسم نہیں ہوتی۔ تو امام صاحب کی یہ بات سن کر لوگ بڑی جلدی بسرت کے ساتھ حضرت محمد رضی اللہ کی بیعت کرنے لگے اور اسے یا امیر المومنین کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔ لوگوں میں سے بہت کم ہی ایسے تھے جنہوں نے آپ کی بیعت کی خلاف ورزی کی، اور ان میں سے ایک وہی امام مالک تھا جس نے آپ کی بیعت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اب آگے لکھا ہے کہ جب یہ خبر منصور دوانیقی کو موصول ہوئی تو اسے خوف و اضطراب نے گھیر لیا، اور اس نے مختلف شخصیات کے ساتھ رابطے شروع کر دیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے نفس زکیہ کے اس قیام کی راہ میں رکاوٹیں حائل کر سکے۔ بالآخر دوانیقی نے عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کی زیر قیادت ایک لشکر مدینہ روانہ کر دیا اور اسے محمد بن عبداللہ بن حسن سے جنگ کرنے کی تمام تر سہولتیں مہیا کیں۔ چنانچہ جب یہ لشکر مدینہ پہنچا تو اسی سال 14 ماہ رمضان کو دونوں فوجوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ پیج 635 پہ ہم آ گئے۔ شعلے بھڑک اٹھے اور اسی روز عصر کے وقت اس جنگ کا خاتمہ حضرت محمد بن عبداللہ بن حسن اور ان کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں کے قتل پر ہوا۔ البتہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جنگ کے چھڑنے سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں دونوں لشکروں کے سینکڑوں افراد قتل و زخمی ہوئے۔ سارے کا سارا میدان جنگ ان کے خون سے لال ہو گیا، یعنی اس جنگ کے نتیجے میں بہت سی عورتیں بیوہ ہوئیں، بہت سے بچوں کے سروں سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ معزز قارئین، واضح رہے کہ ہم نے یہاں اس قیام کا خلاصہ ذکر کیا ہے، اور اگر کوئی صاحب ہمارے ہی قلم سے اس کی تفصیلات دیکھنے کی خواہش مند ہے تو ہماری علمی کاوش موسوعہ حسین علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی طرف لکھا ہے اس قیام کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا موقف۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے گزشتہ صفحات میں ہم یہ بات واضح طور پر بیان کر چکے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نفس زکیہ کے والد حضرت عبداللہ بن حسن کو لوگوں سے اپنے بیٹے کی بیعت لینے اور عباسیوں کے خلاف قیام کی تیاری کرنے سے منع فرمایا تھا، مگر یہ بھی واضح رہے کہ آپ علیہ السلام کے اس منع فرمانے کا مقصد آل عباس کا دفاع کرنا اور ان کی حکومت کا اعتراف کرنا نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام علم امامت کے ذریعے یہ جانتے تھے کہ خدا بند عالم نے بنی حسن کا حکومت میں کوئی حصہ نہیں رکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام کے لیے ایسا کیوں کر ممکن تھا کہ آپ بلا مقصد لوگوں کے خون بہائے جانے کو پسند فرماتے۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ جلد ہی میرے چچا کے بیٹے اور کچھ دوسرے لوگ جنگ کی بے رحم چکی میں پس جائیں گے، چنانچہ اب انہیں ایسے کاموں سے باز رہنے کی نصیحت فرماتے تھے کہ جن کا نتیجہ سراسر ہلاکت پر مبنی تھا، مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور امام علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو حسد و رقابت کا نتیجہ سمجھتے رہے۔ پھر جب محمد بن عبداللہ بن حسن نے پرچم جہاد بلند کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے
منورہ چھوڑ دیا۔ پیج 636۔ اور مکہ و مدینہ کے درمیان فرا فے پیش ہے اور رے عین نامی ایک مقام پر چلے گئے، اور آپ علیہ السلام اسی جگہ رہے حتیٰ کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں میں پھر سے امن و امان کی فضا قائم ہو گئی اور امام علیہ السلام بھی واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ معزز قارئین، اب ہم اختصار کی مکمل رعایت کرتے ہوئے آپ احباب کی خدمت میں بعض ایسی روایات پیش کرتے ہیں کہ جو نفس زکیہ اور ان کے قیام اور ان کے اور امام علیہ السلام کے مابین ہونے والی باتوں کو بیان کرتی ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے کہ فضیل بن سکرہ سین کاف رہے کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ اے فضیل، کیا تو جانتا ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے میں کس چیز کو دیکھ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں کتاب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کتاب میں زمین کے ہر بادشاہ کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ موجود ہے۔ وہاں میں نے آل حسن علیہ السلام کا کوئی نام نہیں دیکھا۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ فضیل بن یسار، برید بن معاویہ اور زرارت رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الملک بن عین الف عین یہ نون نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ زید یہ اور معتزلہ محمد بن عبداللہ کے آس پاس گھوم رہے ہیں تو اسے بھی بادشاہت ملے گی؟ سوالیہ نشان۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم میرے پاس 2 کتابیں ہیں اور ان میں ہر نبی اور اس کے زمین کے ہر بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور خدا کی قسم محمد بن عبداللہ کا ذکر ان میں سے کسی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے حضرت مولا بن خنیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا میں تو کہ محمد بن عبداللہ آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو سلام عرض کیا، پھر واپس چلے گئے۔ امام علیہ السلام کا دل ان پر نرم پڑ گیا اور آپ علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ میری بات سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس پر اس لیے گریہ کیا کیونکہ اس کی طرف ایک ایسے امر کی نسبت دی گئی جو اس میں نہیں ہے۔ پیج 637۔ میں نے کتاب علی علیہ السلام کو دیکھا، وہاں اس کا نام اس امت کے خلفاء میں تھا اور نہ ہی اس امت کے بادشاہوں میں۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 395۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے الزائے زواد الف حمزہ عین سے مروی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ بن حسن ملا تو اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے گھر تشریف لانے کی دعوت دی، مگر آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کے ساتھ بھیج دیا اور اشارہ کر کے کہا کہ اپنا منہ بند رکھنا۔ اس کے بعد وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اور جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے دوبارہ آپ علیہ السلام کی طرف قاصد بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کو بلایا تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ انکار کر دیا۔ قاصد نے آ کر اسے بتایا کہ امام علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ بات سن کر محمد ہنسنے لگ گیا اور بولا اب جو بولا لکھا ہے آگے کہ آپ علیہ السلام اس لیے یہاں تشریف نہیں لاتے کیونکہ آپ علیہ السلام مصاحف پر نظر رکھتے ہیں، میم صاد الف ہے اور فے پر نظر رکھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے واپس اس کی یہ بات امام علیہ السلام کو بتائی تو آپ نے اپنے قاصد کو پیغام دے کر اس کی طرف بھیجا، میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تمہاری بات مجھ تک پہنچائی ہے اور تو نے سچ کہا ہے، میں واقعاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے مصاحف پر میں نظر رکھتا ہوں۔ اب تم خود اپنے آپ سے اور اپنے باپ سے پوچھو کہ یہاں ایسا کرنا تمہارے بس میں بھی ہے؟ سوالیہ نشان۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کے قاصد نے اس کے پاس جا کر اسے امام علیہ السلام کا یہ پیغام دیا تو وہ خاموش ہو کر رہ گیا اور جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ امام علیہ السلام کے قاصد نے واپس آ کر آپ کو اس خاموشی کے بارے میں بتایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب جواب صحیح ہوتا ہے تو بات مختصر ہو جاتی ہے۔ اب حوالہ ہے بصائر الدرجات صفحہ نمبر 185۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کتاب الواحدہ میں ابن جمہور سے منقول ہے کہ محمد بن عبداللہ بن الحسن نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ علیہ السلام سے زیادہ علم والا سخی اور بادشاہ ہوں۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 638 پر، لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو مجھے ان 1000 غلاموں کے نام بتا جن کو میرے اور تیرے دادا نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے آزاد کرایا تھا، اور اگر تو چاہے تو میں حضرت آدم علیہ السلام تک ان کا سلسلہ نسب بیان کر دوں گا۔
تو کہتا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ سخی ہے، تو میں نے تو کوئی ایک بھی ایسی رات نہیں گزاری جس میں مجھ پر خدا کا کوئی واجب الادا حق رہ گیا ہو کہ جس کا وہ مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہو۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تو مجھ سے زیادہ بہادر ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا سر کاٹ کر زنابیر کی جھولی میں رکھا جا رہا ہے اور اس کی فلاں فلاں جگہ سے خون جاری ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات اپنے والد کو بتائی تو اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، خدا مجھے تمہاری مصیبت پر معجور کرے۔ بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے بھی بتایا ہے کہ تمہارا سر کٹا ہوا زنابیر کی گود میں ہوگا۔ حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، معزز قارئین، یہاں میں آپ احباب کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا ہے جس میں صاحب کتاب نے محمد بن عبداللہ المعروف نفس زکیہ کا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا ہے اور اس کے قیام و شجاعانہ کارناموں کو خوب سراہا، مگر جاتے جاتے اس نے نفس زکیہ کے قیام کو قیام امام حسین علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا، اور ایسا کر کے موصوف نے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ یہ دونوں قیام کئی پہلوؤں سے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں اور ان میں ملاپ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جیسا کہ ان میں سے چند ایک کو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پوائنٹ 1، حضرت امام حسین علیہ السلام معصوم ان الخطا اور عالم بالا سے ارتباط و اتصال رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی خطوط و اصولوں پر کاربند تھے۔ جبکہ دوسرا یہ کہ محمد بن عبداللہ نہ تو امام تھے اور نہ ہی معصوم بن بری ان میں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں بڑا فرق تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو اپنے قیام فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی شکل پیش کی تھی، اور آپ علیہ السلام کا قیام اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تھا، جیسا کہ احادیث میں اس بات کی مکمل صراحت موجود ہے۔ پیج نمبر 639 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، جب کہ محمد نفس زکیہ کے قیام کا کسی بھی معصوم نے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ہم سابقاً ذکر کر چکے ہیں کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو اس خروج سے منع فرمایا تھا اور اس کے بارے میں بڑی واعظ و نصیحت کی تھی، مگر امام علیہ السلام کی نصیحت نے انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ پوائنٹ نمبر 3، اس زمانے میں حق امام جعفر صادق علیہ السلام کی صورت میں موجود تھا، لہٰذا اگر محمد بن عبداللہ محض رضا الہی کے لیے بنی عباس کے خلاف قیام کرنا چاہتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ امام معصوم علیہ السلام کے اذن کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے امام علیہ السلام کے بجائے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، خود کو مہدی موعود کہا اور لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی، اور اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ لوگ اسے امیر المومنین کہتے تو وہ آگے سے خاموش رہتا اور لوگوں کو اس سے منع نہ کرتا، حالانکہ یہ اسم شریف فقط حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے۔ اب اگلا پیراگراف ہے، اوپر گزر چکا ہے کہ اس قیام کے دوران حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ اور مدینہ کے درمیان فیر عین نامی مقام کی طرف چلے گئے تھے تاکہ آپ فتنوں کے شر سے محفوظ رہیں، اور آپ کا یہ عمل شاہد ہے کہ یہ قیام آپ کی مرضی کے مطابق نہ تھا اور آپ علیہ السلام اس سے جدا تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے جو کچھ نفس زکیہ کی بحث ذکر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخی حوادث و واقعات کو بڑی عمیق عین میم یہ قاف نظر سے دیکھنا چاہیے، اور حق و اہل حق کی معرفت کے لیے پہلا اور آخری معیار ائمہ طاہرین علیہ السلام کو قرار دینا چاہیے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ کے امام علیہ السلام کا اپنی وفات کی خبر دینا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، شہاب بن عبدالربا ہے شاید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب محمد بن سلیمان تجھے میری وفات کی خبر دے گا؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں محمد بن سلیمان کو نہ جانتا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی پتہ تھا کہ وہ کون ہے۔ پیج 640۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے مال میں اضافہ ہو گیا اور کوفہ و بصرہ میں میری تجارت وسیع ہو گئی، چنانچہ ایک دن میں والی بصرہ محمد بن سلیمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا
تو اس نے ایک خط مجھے دیا اور کہا کہ اے شہاب، خدا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اور تمہیں معجور کرے۔ جو ہی میں نے اس کے منہ سے یہ خبر سنی تو امام علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات یاد آ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور امام علیہ السلام پر گریہ ازاری کرنے میں مشغول ہو گیا۔ حوالہ ہے اعلام الورا، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 522۔ اچھا، اب آگے اگلی پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام منصور دوانیقی کے پاس گئے اور وہاں آپ علیہ السلام نے کوئی بات کی۔ پھر جب آپ علیہ السلام اس کے دربار سے نکل آئے تو اس نے ایک بندے کو بھیج کر آپ علیہ السلام کو واپس بلا بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے اپنے مبارک لبوں کو حرکت دی اور کچھ پڑھا۔ اس پر آپ نے سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہم انکا تکفی من کل شیء ولا یکفی من کا شیء۔ اس نے کہا آپ علیہ السلام میرے پاس کتنا عرصہ رہیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں جتنی لمبی عمر میں نے پائی ہے اتنی میرے آباء میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ میرے خیال کے مطابق اب میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پاؤں گا اور میں اپنی زندگی کا یہ سال بھی پورا ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ پورا سال زندہ رہے تو کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میرا نہیں خیال کہ میں اسے پورا کر سکوں۔ اس پر اس نے کہا کہ امام کو قید کر لو، تو آپ علیہ السلام کو قید کر لیا گیا اور ماہ شوال میں آپ کی وفات ہو گئی۔ حوالہ ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 2 جی اور صفحہ نمبر 165۔ اب ہم اگلے پیج 641 پہ آ گئے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام بستر علالت پر۔ آئیے، یہ بھی بہت تکلیف دہ اس کا مواد ہوگا، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حشام بن سالم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شدید بیمار ہوئے حتیٰ کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیماری سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر خدا نے جتنا عرصہ چاہا آپ صحیح اور سلامت رہے اور اس کے بعد دوبارہ ہلکی سی بیماری میں مبتلا ہوئے اور ہمیں وصیتیں کرنے لگے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے امام موسی کاظم علیہ السلام سے فرمایا اہل مدینہ کے چند اشخاص کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنی وصیت پر گواہ قرار دوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا بابا جان، یہ تو کوئی ایسی سخت بیماری نہیں ہے کہ جس سے آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو۔ آپ نے فرمایا جان پدر، جس نے مجھے میری سابقہ سخت بیماری میں بتایا تھا کہ اس میں میری وفات واقع نہیں ہوگی، اسی نے مجھے خبر دی ہے کہ اب اس بیماری میں میری وفات واقع ہو جائے گی۔ حوالہ ہے اسبات الہدات اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 394۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں آپ علیہ السلام کے بدن پر صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ آپ کا جسم مبارک بہت نحیف و لاغر ہو گیا تھا اور طرح طرح کے مصائب و شدائد اور پے در پے صدموں نے آپ کی طاقت کو ختم کر دیا تھا، جیسا کہ محمد بن حسن بن زیاد العطار نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا باپ حسن بن زیاد کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام بستر مرگ پر تھے تو میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ چارپائی پر لیٹے ہیں اور آپ کے ہمراہ اور آپ کے ایک منٹ دوبارہ حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے چمڑے اور ہڈیوں کے درمیان گوشت باقی نہیں رہا تھا۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 348۔ ایسی باتیں پڑھ کے سمجھ نہیں آتا پڑھا کیسے جائے۔ آگے لکھا ہے جب آپ علیہ السلام کو زہر پلایا گیا تو آپ کی کمزوری اور ضعیفی میں اضافہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اس وقت آخر کی سختیوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنی وصیتیں فرمانے لگے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے مرض وفات میں آپ کا ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس وقت آپ کے سر کے تمام بال گر چکے تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکا اور رونے لگ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اس بات پر رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں آپ علیہ السلام کو اس حال میں دیکھ کر کس طرح اپنے رونے پر قابو کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، ہر طرح کی بھلائی حقیقت و مومن کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ اگر اس کے تمام اعضاء کاٹ دیے جائیں تو یہ بھی اس کے حق میں اچھا ہے، اور اگر وہ مشرق مغرب کے مابین ہر شے کا مالک بن جائے تو یہ بھی اس کے حق میں اچھا ہے۔ اب حوالہ ہے کتاب منتہی الاعمال، جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 234. اور اب آگے چلتے ہیں، 2 لائنوں کے بعد یہ پیج بھی ختم ہو گیا. لکھا ہے آپ علیہ السلام نے اپنے ان سنہری کلمات کے ذریعے بتایا کہ آپ علیہ السلام خوشی و غمی اور نرمی و سختی خدا کے فیصلے پر راضی اور خوش تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یوں ہم نے یہ چیپٹر مکمل کر لیا. اب ہم پیج 643 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا وصیتیں کرنا. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے امام علیہ السلام کا اپنی صف عزا بچھانے اور اپنی مظلومیت پر نوحہ خوانی کرانے کی وصیت کرنا. محمد بن مہران سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ وصیت کی کہ 7 سال یعنی 7 ایئرز آپ علیہ السلام پر نوحہ کیا جائے اور آپ نے ہر سال اپنی عزاداری پر خرچ کرنے کے لیے کچھ مال وقف کیا. معزز قارئین، میت پر رونا اور میت کے وارثوں کو تعزیت پیش کرنا اسلام کے مستحب امور میں سے ہے. جیسا کہ رونا انسان کی نرم دلی اور دوسروں کے دکھوں کا احساس کرنے کی نشانی ہے. واضح رہے کہ رونا خواہ جیسے بھی ہو صبر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ صبر انسان کے خدا کی قضاء و قدر پر راضی ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ رونا رحمت و محبت کی دلیل ہے، اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اسی لیے جب حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو رسول خدا نے ان پر سخت گریہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں پر بارش کی طرح آنسو گرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر بعض اصحاب اسے صبر کے منافی سمجھنے لگے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ آنکھ اشک بہاتی ہے اور دل غمزدہ ہوتا ہے، مگر ہم ایسی کوئی بھی بات نہیں کہیں گے کہ جو خدا کو ناراض کرے، اور اے ابراہیم ہم آپ علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے پریشان ہیں، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57. ہم آ گئے ہیں سامعین اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 644 پر. آئیے پڑھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرمانے لگے تو آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، حالانکہ آپ تو ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اس طرح رونے سے منع نہیں کیا، یہ رونا تو ہمدردی اور رحمت ہے، اور خدا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اس کے دل میں قرار دیتا ہے، اور خدا جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اس کے بندوں میں سے رحم دل افراد ہی رحم کرتے ہیں. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 101. آگے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام سے ہی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت رونے کی اجازت دی اور فرمایا انورٹڈ کاما دل سوگوار ہوتا ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، اور موت کا وقت قریب ہے، لہٰذا تم وہی بات کہو جس سے خدا راضی ہو اور غلط بات مت کہو. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے، اب یہ جو حوالہ ہے یعنی سابق، یہاں لکھا ہے بریکٹ میں حوالہ سابق، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل افراد پر گریہ فرمایا. آئیے نام پڑھتے ہیں، اور یہ سامعین 10 نام نظر آ رہے ہیں مجھے. پہلا ہے اپنے دادا حضرت عبد المطلب پر، حوالہ ہے الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95. دوسرا ہے اپنے چچا حضرت ابو طالب پر، حوالہ ہے الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99. تیسرا ہے اپنی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب پر اور حوالہ ہے الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94. چوتھا ہے حوالہ، چوتھا نام ہے اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد پر، اور حوالہ ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 56. پانچواں ہے اپنی زوجہ حضرت ختیجہ بنت خویلد پر، اور حوالہ ہے مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 253. چھٹا ہے اپنے صحابی حضرت عثمان بن مظعون میم زوئے عین واو نون پر، اور حوالہ ہے استیعاب اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1055. پھر ساتواں نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما جعفر جیسے مظلوم شہید پر رونے والوں کو رونا چاہیے، انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 218، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53. پیج ہم
پیج پر آ گئے ہیں اس کتاب کے 645 پہ۔ 8واں نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ پر گریہ فرمایا۔ حوالہ ہے الاستیعاب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 546۔ 9واں ہے جب حضرت سعد بن ربی رضی اللہ کو جنگ احد میں قتل کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر روئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنی تو آپ کی آنکھیں مزید برس پڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آہوزاری سے بالکل منع نہ فرمایا۔ حوالہ ہے المغازی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 330۔ 10واں نام ہے جنگ احد میں ہی جب حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود روئے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ عورتیں اپنے اپنے مقتولوں پر رو رہی ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو کر کہا، ترجمہ انورٹڈ کاما کے سارے اپنے اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں مگر میرے چچا حضرت حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس پر بنی عبد الاشہل کی عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر رونا شروع کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گریہ سنا تو انہیں یوں دعا دی، انورٹڈ کاما کہ اب تم واپس چلی جاؤ، خدا تم پر رحم کرے، تم نے بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے السیرۃ النبویہ، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 99۔ اب آگے لکھا ہے معزز قارئین، یعنی یہ اب ہم سے مخاطب ہیں جو رائٹر ہیں، کہ ہم نے بطور نمونہ چند ان افراد کے نام ذکر کیے ہیں جن پر آپ علیہ السلام نے گریہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا تھا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت سے شہداء، صالحین اور نیک مردوں عورتوں پر روئے۔ پس جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے کو پسندیدہ اور محبوب جانتے تھے، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام بھی مظلوم کی حمایت میں رونے کو اچھا سمجھتے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے 7 سال یعنی 7 ایئرز تک حج کے موسموں میں اپنی صف عزا بچھانے اور اپنے اوپر نوحہ کرنے کی وصیت فرمائی، اور اس مقصد کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ مختص فرمایا۔ ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 646 پر۔ اب اگلا پیراگراف یہاں پہ لکھا ہے، یعنی کہ آغاز ہو رہا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ وصیت اس لیے فرمائی تھی کیونکہ آپ علیہ السلام کو مظلومیت کے ساتھ زہر سے شہید کیا جانے والا تھا، اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیت بھی گزر چکی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر 10 سال تک حج کے مواقع پر نوحہ کرنے کی وصیت کی تھی اور اس کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ مخصوص کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شیعان اہل بیت علیہ السلام اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شہادتوں کے ایام میں ماتمی جلوسوں اور مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں اور ان کی عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اس کا مقصد اپنے ائمہ علیہ السلام کی پیروی کرنا اور ان کے امر کو زندہ کرنا اور ان کے شعائر کی تعظیم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے شاعر الہیہ میں سے ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 32، انورٹڈ کاما، بات یہ ہے کہ جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے تو دلوں کا تقویٰ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ پڑھا۔ یہاں ہم اپنے قارئین کے لیے یہ بات بھی واضح کیے دیتے ہیں کہ اگرچہ بعض احادیث میں بہت پر رونے اور گریہ بکا کرنے کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے، لیکن وہ احادیث ضعیف اور سند ہیں، اس لیے ناقابل استدلال ہیں، اور یا تو وہ احادیث تقیہ کی صورت میں وارد ہوئی ہیں کیونکہ وہ حق سے منحرف مذاہب باطلہ کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ یہاں ہم نے میت پر گریہ و بکا کرنے کی گفتگو تفصیل کے ساتھ اس لیے ذکر کی ہے تاکہ ہمارا یہ بیان اس فرقہ ضالہ کے خلاف زواد الف لام ہے کہ خلاف حجت ٹھہرے، جو لوگوں کے افکار میں سم پاشی کرتے یا سم پاشی، سین میم ہے بس، پاشی کرتے ہیں اور اپنے گمراہ کن شبہات میں ڈالتے ہیں، اور ان کے باطل و فاسد افکار میں سے ایک میت پر رونے کو حرام قرار دینا بھی ہے۔ لہٰذا آپ احباب سے گزارش ہے کہ ایسے افراد سے ہوشیار رہیں کہ کہیں وہ آپ کو دھوکے یا گمراہی میں مبتلا نہ کر دیں، اور لکھا ہے واللہ العالم۔ تو یوں ہم نے یہ صفحہ مکمل کر لیا، اور اب اگلے صفحے سے انشاءاللہ نئی کیونکہ ہیڈنگ ہے، یعنی امام، یہ میں بتا بھی دیتی ہوں کہ کیا ہے تاکہ آپ کی بھی جستجو قائم رہے، تو کہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے امام علیہ السلام کی اپنے غسل
کے بارے میں وصیت کرنا. جو ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس پیج کو، اس بک کے اختتامی مراحل میں، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اور ایسی باتیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمارا دل اداس ہوتا جا رہا ہے. میری یہ کیفیت ہے، یقیناً آپ میں سے جو بھی کوئی میرے ساتھ سن رہا ہے اس کتاب کو اور پڑھ رہا ہے وہ بھی ایسی ہی فیلنگز میں ہوگا. اور ہم بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اماموں کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں، تاکہ ہم امام کے سامنے سرخ روح ہو جائیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.